اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، تہجد کی فضیلت کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ وہ مبارک وقت ہے جس وقت میں اللہ رب العزت پہلے آسمان پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور صدائیں لگائی جاتی ہیں کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار اسے رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی اولاد کا طلبگار اسے اولاد عطا کی جائے، ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی بخشش کا طلبگار اسے بخش دیا جائے۔ یعنی کہ یہ وہ مبارک وقت ہے جس وقت میں مناوی اللہ رب العزت کی طرف سے صدائیں لگاتا ہے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ تہجد کے وقت کیے جانے والے 2 عمل شیئر کریں گے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو 10 بہت بڑے فوائد سے نوازے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ وہ فوائد شیئر کرتا چلوں اور اس کے بعد وہ 2 عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جنہیں آپ نے تہجد کے وقت پڑھنا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، قرض سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا وسیلہ پیدا کر دے گا کہ اگر آپ کے اوپر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دوستو، اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں، آپ کو کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی، تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے لیے بند دروازوں کو کھول دے گا اور بہت جلد ایک اچھی نوکری آپ کو مل جائے گی۔ دوستو، اس کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے کسی کام میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی بھی کام ہے، آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی پریشانی درپیش آ جاتی ہے، تو اس عمل کی برکت سے وہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اس کا 5واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے کاروبار کو ہر طرح کے نظر بد سے، ہر طرح کے جادو، جنات، تعویذات، اسے وغیرہ سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اس کا 6واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا اور اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس کا 7واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے ذہن کو اتنا قوی بنا دے گا، اتنا مضبوط بنا دے گا کہ وہ جو بھی پڑھیں گے انہیں کبھی نہیں بھولے گا۔ اس کا 8واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں، آپ کا کہنا نہیں مانتے، تو ان اعمال کی برکت سے آپ کے بچے آپ کے ایسے فرما بردار ہو جائیں گے کہ لوگ آپ کے بچوں کی مثالیں دیں گے۔ اس کا 9واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، کافی سال ہو چکے ہیں شادی کو، ڈاکٹری رپورٹس بھی ٹھیک آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے آپ پر اپنی رحمت کرے گا، آپ پر اپنا فضل کرے گا اور آپ کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ دوستو، اس عمل کا 10واں فائدہ اللہ رب العزت آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔ دوستو، دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندے کی کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہوتی ہے،
لیکن بہت سی کوششیں کرنے کے باوجود کچھ لوگوں کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں اور بہت سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا بلکہ اللہ تعالیٰ کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو ضرور پورا کرے گا۔ تو یہ 10 بہت بڑے فائدے ہیں جن سے اللہ رب العزت آپ کو نوازے گا۔ اب عمل آپ نے کیسے پڑھنا ہے، عمل پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، چاہے نماز تہجد کے آپ 2 نفل پڑھتے ہیں، 4 نفل پڑھتے ہیں، 8 نوافل پڑھتے ہیں یا 12 نوافل پڑھتے ہیں۔ جب آپ نماز تہجد ادا کر لیں، نماز تہجد پڑھ لے، تو اس کے بعد یہ 2 عمل ہیں، ان 2 اعمال کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلا عمل ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پہلا عمل ہے۔ اور دوسرا عمل ہے اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام، یا رحمان یا رحیم۔ اب ان کو پڑھنا آپ نے اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے کم و بیش 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ صرف 100 مرتبہ، یعنی کہ 1 تسبیح آپ نے ان کلمات کی پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا رحمان یا رحیم، ان 2 ناموں کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان 2 ناموں کی بھی آپ نے 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا رحمان یا رحیم یہ 1 ہو گیا، یا رحمان یا رحیم یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ تہجد کا ٹائم ہے، مانگنے کا وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، تو آپ نے رو رو کر، گڑ گڑا کر، بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی ہیں۔ جو جو آپ کے دل میں ہے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ یقین جانو، آپ جتنے پختہ ارادے سے اللہ رب العزت سے مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو اگر آپ چاہیں تو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ اسے اپنی زندگی کا معمول نہیں بنانا چاہتے تو اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی نہیں مل جاتی۔ جب آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جائے تو آپ اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔